دجال کے دور میں ہر چیز وہ الٹ ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جیسے کہ اس کا جنت دوزخ ہوگا اور اس کا دوزخ اصل میں جنت ہوگا. تو اس وقت ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے پرٹیکولرلی، انہوں نے جس لائف سٹائل کے پیچھے ہمیں لگا دیا اور جن ویلیوز کے پیچھے ہمیں لگا دیا، وہ اٹسیلف بہت بڑی ڈسیپشن ہے. ہماری ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہیں سکسیس کی، ہماری نالج کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے. ہم نالج کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں کچھ اور، سکسیس ہم ایک چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآنک ڈیفینیشن آف فلاح اور سکسیس ٹوٹلی کچھ اور ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ڈیموکریسی، اس کو ڈسیپشن کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا کہ فریڈم ہے، لیکن اصل میں وہ سلیوری ہے. ماڈرن ڈیموکریسی کا نعرہ لگا کے انہوں نے مسلم کنٹریز کو کانکر کیا لیکن اصل میں انسلیو کیا. تو دیکھیں نا کہ ڈسیپشن اس لیول کی ہے کہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ آزادی دی جا رہی ہے، دکھایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے فائدے کی بات ہے، دکھایا یہ جا رہا ہے کہ بہترین چیز تمہیں پریزنٹ کی جا رہی ہے، لیکن اصل میں وہ سارا کا سارا دجل ہے. اور جیسے جیسے انسان اس میں پڑھتا جائے گا، جیسے جیسے پڑھتا جائے گا، تو وہ اصل حقیقت سے دور ہوتا جائے گا، یعنی دین سے دور ہوتا جائے گا. اور یہی اصل میں فتنہ دجال کا بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ ایک انسان کو پتہ بھی نہیں لگے گا لیکن وہ اس طرح سے دجل میں انوالو ہو جائے گا، اس طرح ایلوژن میں انوالو ہو جائے گا، ڈسیپشن میں انوالو ہو جائے گا کہ وہ اپنے اصل کو بھول جائے گا، اپنے مقصد کو بھول جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا. اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی، جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ صبح کو مومن شام کو کافر، یا شام کو مومن صبح کو کافر، مسلمان ہونے کے باوجود وہ ان ویلیوز کو چیز کرے گا، ان فلسفیز اور ازمز اور سکزمز کے پیچھے جائے گا جو ٹوٹلی غیر شرعی ہیں. تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے یہ پیور دجالک سویلائزیشن ہے، دجل پر مبنی ایک سویلائزیشن ہے، دھوکے پر مبنی ایک سویلائزیشن ہے. یہ جتنے ازمز اور سکزمز ہیں جن کے پیچھے ہم لگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، اصل میں اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا زیادہ ان کے پیچھے چلے جائیں اور جب اینڈ میں آنکھ کھلے تو بہت لیٹ ہو جائے، تب ریپینٹ کرنا بھی بہت لیٹ ہو جائے، اور تب جب اصل دین ہمارے سامنے آئے تو ہم انکار کر دیں. یہی دجل ہے نا کہ ہم اتنا زیادہ متاثر ہو جائیں فتنہ دجال سے، اور جس طرح گلیمرائز کر کے وہ چیزوں کو دکھائے گا، ہم اتنا متاثر ہو جائیں اس لائف سٹائل سے کہ جب اصل ٹھوس دین ہمارے سامنے آئے تو ہم انکار کر دیں، ہم کہیں کہ نہیں یہ تو دین ہو ہی نہیں سکتا. دیٹ از دی الٹیمیٹ دجل، رائٹ؟ تو بہرحال اب دیکھیے کہ یہ جو ون آئی کا کانسیپٹ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے صرف دیکھ سکتا ہوگا، اس کو کچھ سکولرز نے، میں نے آپ کو بتایا، میٹافوریکلی لیا ہے، کچھ نے لٹرل لیا ہے. ہمیں دونوں پاسبلٹیز کو دیکھنا ہے سمجھنے کے لیے. اٹ could be metaphorical, it could be literal، اور ہم اس کو لٹرل بھی لیں گے کہ یس اس کی شکل و صورت ویسی ہی ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن اگر اس کو میٹافوریکلی دیکھا جائے، جیسے کچھ سکولرز بیان کرتے ہیں، ٹو نیم ون، ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دجال اور اس کے فالوورز صرف مٹیریل آئی سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے، یعنی ان کی جو روحانی آنکھ ہے وہ بند ہوگی، ان کی جو انٹرنل آئی ہے، جو دل کی آنکھ ہے، جو ایک نور ہے، وہ بجھ جائے گا اور انہیں ریالٹی سامنے ہونے کے باوجود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی. تو آج ایسے ہی ہے، آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کلیئر پتہ لگ رہا ہے کہ ایک چیز غلط ہے، لیکن کتنے لوگ اسے غلط کہتے ہیں، بلکہ لوگ اسے فالو کرنے لگتے ہیں، غلط تو دور کی بات، فالو کرنے لگتے ہیں. دیکھیں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے، آج وہ نوجوانوں کو نچا رہا ہے اپنی انگلیوں پہ، یعنی وہ کوئی گانا لانچ کرتا ہے سب فالو کرتے ہیں، دس از دجل. وہ کوئی البم نکالتا ہے سارے پیچھے جاتے ہیں، سارے پرچیز کرتے ہیں، یعنی برائی کو پرچیز کیا جا رہا ہے. تو اسی سے آپ دجال کے فتنے کا امپیکٹ کا جو ہے اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم سے ایک سنگر نہیں ریزسٹ ہو پا رہا، ہم سے ایک ٹرینڈ نہیں ریزسٹ ہو پا رہا، ہیش ٹیگ، ہم سے جو ہے وہ ایک انفلوئنسر کا کنٹینٹ نہیں ریزسٹ ہو پا رہا، اور پھر اگر ضعیف الاعتقادی کی بات کی جائے تو دیکھیں آج بہت سے لوگ جن کا عقیدہ خدا نہ خواستہ ٹھیک نہیں ہے، وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، بابوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، کیسی کیسی باتوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جا کے، اور اللہ تعالیٰ پر کتنا توکل کمزور ہوتا ہے، لٹرلی پیروں کو خدا بنا لیتے ہیں. تو دیکھیں وہی بات ہے کہ دجال جب آئے گا تو پھر وہ تو سب سے بڑا پیر ہوگا ان دیٹ سینس، اس کے ہاتھ میں تو پھر بہت سے سلوشنز ہوں گے. تو سمجھ یہ لگی کہ دجال سے بچنے کے لیے عقیدہ سٹرونگ کرنا بہت ضروری ہے، عقیدہ کے بارے میں پڑھنا. اور اس میں آپ کو ایک بک بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں، ڈاکٹر بلال فلپس کی بک ہے فنڈامنٹلز آف توحید، بہت اچھی کتاب ہے عقیدہ کے اوپر، جس میں انہوں نے ماڈرن مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدہ پر بات کی. تو دیکھیے عقیدہ سے یہاں پہ مراد ہے توحید. جتنی توحید سٹرونگ ہوگی، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پتہ ہوگا، اتنا انسان دجال سے ڈیسیو ہونے سے بچ جائے گا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا رب کانا نہیں ہے،
دجال کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتا، دجال ڈیفیکٹیو ہوگا، دجال کی آنکھ ڈیفیکٹیو ہوگی، دجال کا سسٹم ڈیفیکٹیو ہوگا، نظر بہت خوبصورت آ رہا ہوگا لیکن اصل میں شدید ڈیفیکٹیو ہوگا۔ اور کون اس ڈیفیکٹ کو ریکگنائز کرے گا؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، وہی جو اللہ رسول کی بات کو فالو کرتا ہے، وہی جس کا عقیدہ پختہ ہے، وہ پہچان لے گا اس ڈیفیکٹ کو، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں۔ اور جو اس کے ماتھے کے درمیان کفرہ ہے، obviously اس کی جو سویلائزیشن ہوگی، جو پورا سسٹم ہوگا، وہ بھی کفرہ پر بیسڈ ہوگا، کفر پر بیسڈ ہوگا، کفریہ آئیڈیالوجیز پر بیسڈ ہوگا۔ لیکن obviously وہ ساری آئیڈیالوجیز، isms and schism will be disguised as something beautiful, something which give freedom۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک چیز ریوزٹ کرائی ہے کہ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے اور کئی لوگ اس میں ملوث ہو جائیں گے، میجورٹی ہیومینٹی اس میں ملوث ہو جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ ملوث ہیں۔ تو ہمارا دیکھیں گول، یہ باتیں ڈسکس کرنے کا مین گول یہ ہے کہ ہمیں سیلویشن چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں اس فتنے سے نجات چاہیے، ہم نے اس فتنے سے بچنا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو اتنی ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سو کچھ باتیں جو رہ گئی تھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ دیکھیں دجال کے ٹائم پہ سیکولر سسٹم آف ٹائم کے لوگ عادی ہو جائیں گے، سیکرٹ سسٹم آف ٹائم سے نکل کے سیکولر سسٹم آف ٹائم فالو ہوگا۔ اور میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی تھی، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ باؤنڈ ہے۔ سیکولر سسٹم آف ٹائم کیا ہے کہ ایک خاص ایج تک ہی پڑھنا ہے اور ایک خاص ایج میں جا کے شادی کرانی ہے۔ اس سسٹم کے ساتھ ہم اس بری طرح باؤنڈ ہو چکے ہیں کہ کوئی جلدی نکاح کرنا بھی چاہے، جلدی شادی کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے بہت 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 مشکل ہے۔ کوئی بندہ جلدی کمانا بھی چاہے تو اس کا ذہن اتنا بند کر دیا گیا ہے کہ نہیں، ڈگری کے بغیر تم کما ہی نہیں سکتے اور ڈگری سے ہی کمایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ رسول کی لگائی ہوئی لمٹس نہیں ہے، نہ باؤنڈریز ہیں۔ اللہ رسول نے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، ایک مرد جب بالغ ہو جاتا ہے، ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کی شادی کی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ پہلے ڈگری کرے گا، مینیجر بنے گا یا بہت پیسے کمائے گا۔ یہ تو سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ ہمیں باؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ عورتوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، ان کو باؤنڈ کر دیا گیا سیکولر سسٹم کے ساتھ، ان پہ کچھ لمیٹیشنز لگا دی گئی ہیں۔ اسی طرح سیکولر سسٹم آف ٹائم آپ دیکھیے، وہ ایجوکیشن سسٹم پرانے دور میں کیا ہوتا تھا، میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اجازت سسٹم ہوتا تھا۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اجازت سسٹم پر بیس تھا۔ جو بیت الحکمہ ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ تھا بغداد میں، عباسڈ کیلیفیٹ کے دور میں، اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک بچہ بہت ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے اور وہ کسی بڑی کلاس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور امتحان پاس کر لیتا ہے تو اس کو اس کی ڈگری دے دی جاتی تھی۔ That child was not bound with that education system کہ بس وہ 12 جماعتیں ہی پاس کرے گا تو پھر آگے موو آن کرے گا۔ بہرحال یہ تو کچھ ڈسکشنز ہیں اسکول سسٹم کے اوپر، ایجوکیشن سسٹم کے اوپر، لیکن ان شارٹ آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے کہ دجال کے دور میں سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ لوگ کچھ اس بری طرح سے پھنس جائیں گے، باؤنڈ ہو جائیں گے کہ وہ دینی ڈیوٹیز کو بہت کمپرومائز کر رہے ہوں گے، بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا ان کا اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے۔ آج آپ دیکھیں لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے، یونیورسٹیز کا ماحول دیکھ لیجئے، وہاں پہ طرح طرح کی چیزیں ہمارے اوپر تھوپی جا رہی اور ہم سے کروائی جا رہی، وہ ایتھوز ہم پر تھوپے جا رہے ہیں، ہماری خواتین پہ، ہمارے بچوں پہ، جو سیکولر ایتھوز ہیں، جو لبرل ایتھوز ہیں۔ یعنی ہماری خواتین کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تمہیں نوکری تمہاری بیوٹی کی وجہ سے ملے گی، تمہاری لکس کی وجہ سے ملے گی، اور اس سے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ دس از ایکچولی فریڈم۔ یعنی یو کین بی اے ریسیپشنسٹ، اٹس اے گڈ جاب obviously, or you can be a saleswoman because you are going to attract the customers through your beauty and the beauty of your voice. Obviously یہ دیکھیں نا کس طرح کا دجل، کس طرح کا دھوکہ unfortunately اس کے ساتھ باؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ پھر کچھ اور ایٹریبیوٹس آپ کو دجال کی ایج کے بتاؤں تو دیکھیں اگنورنس اور مس انفارمیشن بہت پیک پہ ہوگی، اور آج سوشل میڈیا کی وجہ سے مس انفارمیشن بہت پیک پہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا، کوئی بھی نیوز کو کسی بھی طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے، اور سیلیبریٹیز اپنے لائف سٹائل کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ millions of people they get inspired by their lifestyle, they believe that this is the ultimate success, this is what we should do, this is how we should live. یہ بڑے بڑے جو ہائپر سکسیسفل مین ہیں، ان کی لائفز پر کتابیں لکھی گئیں، انفارمیشن پھیلائی گئی ان کی لائفز کے اوپر، اور millions of people got deceived کہ یہ ہیں کامیاب لوگ۔ So that is what I call misinformation and ignorance. اور پھر extreme illusion. illusion کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز نظر آ رہی ہوتی ہے لیکن اصل میں وہ ریالٹی نہیں ہوتی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ موویز کے تھرو، ٹی وی سیریز کے تھرو ایک ایسا لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے
جو ہمیں بھی پتا ہے کہ بہت نقصان دہ ہے، لیکن ایلوژن میں آ کے انسان اس کو فالو کرتا ہے۔ پھر انہیلدی فوڈ کی وہ ایج ہوگی بہت زیادہ، جی ایم اوز، آج ہمیں پتا ہے کہ ہمیں جو کھلایا جا رہا ہے اللہ ہی جانتا ہے کیا کھلایا جا رہا ہے، جو ویکسینز لگائی جا رہی ہیں اللہ نوز بیسٹ کہ وہ کیا ہے، جو میڈیسنز ہم کھاتے ہیں اللہ ہی جانتا ہے، ظاہر ہے فارماسیوٹیکل انڈسٹری وہ کیا گیم کرتی ہے، لیکن پرٹیکولرلی انہیلدی فوڈ، اس کا اشارہ ملتا ہے حدیث میں کہ اس کے دور میں چیزیں بھی فیک ہوں گی، جس کو ہم ہیلدی چیز سمجھ رہے ہوں گے وہ انہیلدی ہوگی۔ اسی طرح فیک پیپل will have fake identities, people will have fakeness, they will lose genuinity جسے کہیں کہ جینون ہونا، they will lose that thing، اور فیک لائف سٹائل ہوگا لوگوں کا۔ تو آج یہ ساری چیزیں ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دکھ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سے لوگ they are following it، بہت سے لوگ وہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اس وجہ کو انشاءاللہ ہم ایکسپلور کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث ہے، Verily preceding the false Messiah will be years of deception۔ دجال کے آنے سے پہلے جو سال ہے وہ years and years of deception ہوں گے۔ The truthful are belied, liars are believed۔ جھوٹوں پر یقین کیا جائے گا، سچوں کو جھٹلایا جائے گا۔ The trustworthy are discredited, the treacherous are trusted, and the disgraceful speak۔ اور آج ہمارے سامنے ہے یونائٹڈ نیشنز، آپ دیکھ لیں کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ایون امریکہ کس طرح سے اسرائیل کی فیور کر رہا ہے، جھوٹی گواہیاں ہیں، میڈیا پورا جھوٹ پر مبنی ہے، سارا جو نیوز ایجنسی ہیں وہ جھوٹ پر مبنی ہے، اپنے مطابق نیوز دکھاتے ہیں۔ ملٹیٹیوڈز آف پیپل دے گیٹ ڈیسیوڈ، جو سچ ہوتا ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، جو جھوٹ ہوتا ہے اس کو گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے، جھوٹا نیریٹو کریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ایئرز آف ڈیسیپشن ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور ڈیسیپشن بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کی بجائے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی نے وارن کیا کہ فالس مسائل سے پہلے ڈیسیپشن بہت عام ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے ڈیموکریسیز ان ریالٹی سلیوری، نیچرل فوڈ جس کو نیچرل ہم کہتے ہیں، دیٹ از ان فیکٹ ان ریالٹی جی ایم او، جینیٹیکلی ماڈیفائڈ فوڈ۔ ویکسینیشن از اے ہوئکس obviously، اینڈ دین جو ٹیلی ویژن پہ ہے نیوز وغیرہ لگتی، تبصرے لگتے ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ فیک ویژن ہے سارا۔ اور پھر بینک، جو بینکنگ سسٹم ہے، جو سودی نظام ہے، وہ کتنی بڑی ڈسیپشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو تباہ کرنے کا جو ہے وہ قرآن مجید میں ذکر کیا کہ سود کو ڈسٹروائے کر دے گا اللہ تعالیٰ، سود پر مبنی سویلائزیشنز کو اللہ تعالیٰ ڈسٹروائے کر دے گا۔ ہم سود کو برکت سمجھتے ہیں، ہم ربا کو سمجھتے ہیں کہ ہم امیر سے امیر ہو رہے ہیں، وی آر گیٹنگ ریچر اینڈ ریچر، اور ویسٹرن لائف سٹائل ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہاں پر بات میں کلیئر کر دوں، دیکھیں جب بھی میں ویسٹ کی بات کرتا ہوں تو میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ویسٹ میں بھی بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، ہم یہاں پر سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اس کلچر کی بات کر رہے ہیں جو ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے، وہاں کے لائف سٹائل ہمیں بہت اٹریکٹ کرتا ہے، وی وانٹ ٹو سیٹل اوور دیئر، بٹ لٹل ڈو وی نو کہ وہاں پر فتنہ دجال زیادہ پیک پر ہے۔ لٹل ڈو وی نو کہ وہاں پر فتنہ دجال میں ملوث ہونے کے زیادہ چانسز، بیکاز دوز آر دا کنٹریز جہاں پہ ڈائریکٹ اس کا رول ہے، ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ ہے۔ بہرحال تو یہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں ہیں کہ اپیرنس اینڈ ریالٹی ول بی اپوزٹ ٹو ایچ ادر۔ اسی طرح حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ دجال ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل پیرالیسس کرے گا ہیومینٹی پر۔ میں نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں if you look at all the humanity، خدا نہ خواستہ when you look at them، آپ کو احساس ہوتا ہے کہ انسانیت ڈمب سے ڈمب ہوتی جا رہی ہے۔ یعنی دیکھیں نا، لینگویج میں ڈمب ہوتے جا رہے ہیں ہم۔ کسی دور میں لینگویج ہماری اچھی ہوتی تھی، اب فضول لینگویج کو کول سمجھا جاتا ہے، ایف ورڈز، ایس ورڈز، سلینگ، اس کو لینگویج سمجھا جاتا ہے، گبرش کو لینگویج سمجھا جاتا ہے۔ یعنی جتنی گالم گلوچ ہوگی، جتنی اس میں آپ کہہ لیں پروفینٹی ہوگی، اور موویز میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں، اس کو کول بن کے پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جتنی امورل ہے ایک چیز، اس کو اتنا پسند کیا جاتا ہے۔ تو دس شوز کہ واقعی ہیومینٹی پہ اتنا بڑا انٹلیکچوئل پیرالیسس لگا ہوا ہے کہ ہیومن بینگ نے شاید سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا۔ ہم کسی چیز کو فالو کرنے سے پہلے نہیں سوچتے کہ ہم اس چیز کو فالو آخر کیوں کر رہے ہیں، اس چیز سے ہمیں ملے گا کیا۔ آپ دیکھیں کہ لوگ ایسے ایسے چینلز کو فالو کرتے ہیں جو چینلز کلیئر ہے کہ ان کی مورل ویلیوز بھی خراب کر رہے ہیں، اور جو کلیئر ہے بہت زیادہ کہ ان کی آخرت کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ آپ ٹک ٹاک کی مثال لے لیجئے، لوگ ٹک ٹاک پر اکاؤنٹ بناتے ہیں اور کس طرح سے پیسے کماتے ہیں۔ یعنی اتنی ڈم ہو چکی ہے ہماری جنریشن کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اصل میں سکسیس کیا ہے، اصل میں مورل ویلیوز کیا ہے۔ کسی دور میں آپ دیکھیں لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، آج کی ہماری جنریشن آپ دیکھ لیں وہ کس قسم کے شوق پالے ہوئے اور ان کو کن چیزوں کا شوق ہے۔ یعنی وہ تباہی خود پیسے دے کر خرید رہے ہیں،
ان کو پتا ہے یہ چیز غلط ہے, ان کو پتا ہے یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے, لیکن اسٹل دے آر بائنگ اٹ آؤٹ, اسٹل دے آر سبسکرائبنگ ٹو دیز تھنگس. تو یہ ہے وہ میسو انٹلیکچوئل پیرالسس جو ہیومینٹی پر آ چکا ہے کہ ہیومن بینگ نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا, اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کرتے جا رہے ہیں بس فار دا سیک آف لیونگ, دے آر جسٹ لیونگ, کہ چلنے دو. ایسا ہی ہے, آپ کے سامنے ہے دا گریٹر اسرائیل, اس کا جو پلان ہے اس پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے, اور اس پروجیکٹ کو مکہ مدینہ تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بہت تیزی سے ٹریول کرے گا دنیا میں, یہاں تک کہ وہ مکہ مدینہ تک بھی جائے گا. تو آبویس سی بات ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں پورا مڈل ایسٹ شامل ہے, حتیٰ کہ اس میں مکہ مدینہ بھی شامل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب مکہ مدینہ پہنچے گا تو وہاں کے جو گیٹس ہیں, انویزیبل گیٹس, وہاں پہ اینجلز گارڈ کر رہے ہیں, تو اینجلز اسے وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے الحمدللہ. یعنی مکہ مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ سیف ہیں اس دور میں جب دجال آ چکا ہوگا. اور پھر دجال پیر مارے گا وہاں پہ زور سے تو ایک زلزلہ آئے گا, اور جتنے بھی منافقین ہیں مکہ مدینہ میں وہ باہر آ جائیں گے. اور حدیث میں یہ مینشنڈ ہے کہ عورتیں خصوصاً اس دور میں وہ سب سے زیادہ دجال کو فالو کریں, اور اس دور میں اس علاقے میں خاص طور پہ مکہ مدینہ کا ذکر ہے, یہاں تک کہ ایک شخص اپنی عورتوں کو زنجیر سے باندھے گا کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ, لیکن وہ پھر بھی باہر نکلیں گے, وہ پھر بھی جائیں گے. تو ثابت ہوا کہ مکہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو دجال جب پیر مارے گا, زلزلہ آئے گا, تو وہاں سے نکل کے دجال کو جوائن کر لیں. باقی حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ جو علاقہ ہے, اور ماڈرن دور میں وہ علاقہ ایران کا علاقہ, اصفہان کا جو علاقہ ہے, وہاں سے بھی دجال کے فالوورز آئیں گے, اور 70,000 جوز کا ذکر آتا ہے کہ وہ دجال کو فالو کریں گے. اور یہ بات بھی صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ دجال کے پیرالل امام مہدی ہوں گے, اور امام مہدی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں موجود ہوں گے جب دجال مسجد اقصیٰ پہ اٹیک کرنے جائے گا. اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نزول ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو, اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو کہا جائے گا کہ نماز کو لیڈ کریں, لیکن امام مہدی کو ریکویسٹ کریں گے کہ نہیں آپ ہی لیڈ کیجئے. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے اپنے نیزے سے. اللد ایک جگہ ہے, وہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہاں پر ماریں گے, اور وہاں پہ اب ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا, اسرائیل میں ہے وہ اللد جو جگہ ہے. تو دیکھیں یہ احادیث آر ویری کلیئر کہ اس دور میں دجال کا ایکسپینشن کا پلان ہوگا, دجالی سویلائزیشن کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا, اور امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے. اور یہاں سے یہ بھی بات جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ ملتا ہے جو کہ ایک خوشخبری ہے کہ اس وقت شاید اسرائیل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوگا, کیونکہ امام مہدی ول بی ان مسجد اقصیٰ, وہاں پہ مسلمان ہوں گے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے. لیکن کرنٹلی جو آخر الزمان کی سیٹنگ ہے اس میں ہم کس طرف اس وقت موجود ہیں, کس فیز میں جا رہے ہیں, وہ فیز ہے جو گریٹر اسرائیل بنانے کا فیز ہے. بہرحال ڈسکریج ہونے کی بات نہیں ہے اگر حدیث میں کچھ ایسی باتیں مینشنڈ ہیں کہ جیوز دوبارہ سے قابض ہوں گے مسجد اقصیٰ پہ, جیروسلم پہ, اور پھر پھیلائیں گے اس پلان کو. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ مسلمان ہاتھ پر ہاتھ دھرا بیٹھا رہے اور کچھ بھی نہ کرے. انفیکٹ مسلمان کو ڈیفینیٹلی اس دور میں جو بھی کرے گا اس سسٹم کے خلاف, اس پر کوئی آواز بھی بلند کرے گا, تو وہ بہت بڑی بات ہے اس دور میں. تو آپ لوگ کبھی بھی ڈسکریج نہ ہوئیے گا کہ یہ چیزیں تو چونکہ حدیث میں مینشنڈ ہے, یہ تو ہونی ہی ہونی ہے, تو ہمارا کیا فائدہ. دکھیں کیا پتہ ہمیں کل موت آ جائے, اللہ نہ کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے کہ اگر تم دیکھو قیامت آ رہی ہے پھر بھی ایک بیج کو بو, اس امید سے کہ پودا نکلے گا. آپ دیکھیں قیامت آ رہی ہے, بیج بونے کا کیا فائدہ. حدیث ہے, یہ ہے پازیٹیو تھنکنگ کہ مسلمان کو حکم ہے چینج ایجنٹ بننے کا, ریگارڈلیس قیامت آ رہی ہے. تمہارا کام ہے بیج بونا, پودا نکالنا تمہارا کام ہے. تو دیکھیں ہم نے اپنی عاقبت کے لیے ایفرٹ کرنی ہے, جو ہونا ہے وہ ہونا ہے, وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے, لیکن ہم نے بیج بونا ہے, ہم نے ڈسکریج نہیں ہونا, ہم نے اپنی نسلوں پہ کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ, ہم نے گیو اپ نہیں کرنا, ہم نے اپنی فیملیز پہ کام کرنا ہے. فتنہ دجال سے بچا جا سکتا ہے, ہم نے ایز اے کمیونٹی اس پر ورک کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ڈسکریج ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالیٰ, مسلمانوں کو ہی وکٹری دے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ. ہم نے انشاءاللہ وہ فیملی بنانی ہے, وہ اولاد پیدا کرنی ہے, وہ اولاد بنانی ہے جو امام مہدی کے سپورٹرز ہوں گے, جو امام مہدی کی وہ جو روڈ بنے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کچھ حصہ ڈالیں گے. دیٹ شوڈ بی آور گول. باقی جو دجال کا فتنہ ہے اس کے سلوشن انشاءاللہ اس کی طرف بھی ہم آتے ہیں. اور اس سے پہلے کچھ اور تھریٹس کے اوپر اگر بات کروں, دیکھیں حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ انسانیت کی ایکسٹریم ڈیپینڈنسی ہوگی دجال کے اوپر, ایکسٹریم ڈیپینڈنسی, کیونکہ وہ سسٹم بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوگا. اور اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک اسکالر سے کسی نے پوچھا نا کہ دیکھیں جی اس کے تو ماتھے پہ کفرہ لکھا ہوگا تو یہ تو صاف پڑھا جائے گا, تو کیسے ایک بندہ سٹل اسے فالو کرے گا. انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا
کہ دیکھو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو سگریٹ کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، اور تم ایون کینسر کی پکچرز دیکھتے ہو سگریٹ پہ بنے ہوئے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ سگریٹ پیتے ہیں کیونکہ سگریٹ اتنا زیادہ ایڈکٹیو ہے۔ تو جب سگریٹ اتنا ایڈکٹیو ہو سکتا ہے تو اس کی جو پوری تہذیب ہے، اس کے جو طور طریقے ہیں، وہ جس طرح کے کرتب دکھائے گا، وہ جس طرح سے لوگوں کو فیمن کے دوران کہے گا کہ مجھ سے لو، میں تمہیں دیتا ہوں، میں دولت دینے والا ہوں، میں شہرت دینے والا ہوں، تو پھر ظاہر ہے کہ لوگ اس کی سویلائزیشن کے بھی اتنے ایڈکٹ بن چکے ہوں گے کہ ان سے فتنہ دجال سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح لوگوں کے ریلیجس بلیفز کو وہ کرپٹ کرے گا، بہت زیادہ کرپٹ کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اتنا بڑا فتنہ یہاں تک فرمایا کہ ایک بڑے سے بڑا مومن اس کے سامنے آئے گا لیکن اس سے کنونس ہو جائے گا جب وہ اس کو آرگومنٹس پریزنٹ کرنا شروع کرے گا، اور فرمایا کہ بھاگ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلی، دجال اگر تمہیں کہیں نظر آئے یا پتہ لگے کہ وہ آ گیا ہے تو فلی، وہاں سے بھاگنے کا حکم ہے، اس کو فیس کرنے کا حکم نہیں ہے، اور اس دور میں زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں میں رہنے کا حکم۔ ثابت ہوا کہ دیکھیے جتنا ہم آؤٹ گوئنگ ہوں گے، آؤٹ گوئنگ سے مراد ہے کہ ایسی جگہوں پہ جائیں گے جہاں پہ ایمان خراب ہونے کے چانسز ہیں، اور آج کل ہم نے ایسی جگہ بنا دی ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہے بے پردگی بہت عام ہے، تبرج بہت عام ہے، جسٹ ٹو نیم شاپنگ مالز، وہاں پہ جائیں لیکن کام کے لیے جائیں، بٹ اگر ویسے ہی جاتے رہیں گے اور بہت زیادہ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے ایمان تو اس پہ ورک کرنا تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ پھر ظاہر ہے کہ ایسی جگہ، ایسی ڈسٹریکٹیو پلیسز ہم بنا چکے ہیں کہ جہاں پر جا کر ایمان تو باقی رہتا ہی نہیں۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تہذیب سے دور رہنے کی تلقین کی ہے کہ اپنے ایمان کو بچاؤ، سب سے قیمتی تمہارا ایمان ہے اس دور میں، ایمان گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا دجال سے بچنا۔ تو وہ لوگوں کے ریلیجس بلیفز کو بہت زیادہ کرپٹ کرے گا تھرو دیٹ پاورفل کنٹینٹ، جو کنٹینٹ آج ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ کا بچہ دین نہیں پڑھا ہوا اور وہ ماڈرن ایجوکیشن سسٹم میں جا کے کوئی ڈگری کرتا ہے، یا وہ کوئی کانسٹنٹلی ٹی وی سیریز فالو کر رہا ہے، موویز فالو کر رہا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انکانشیسلی وہ سسٹم سے متاثر نہ ہو، انکانشیسلی وہ اس کا حصہ نہ بنے، دجالی جو سویلائزیشن ہے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ دین پڑھانا بچے کو کتنا امپورٹنٹ ہے، اور اسی سے ثابت ہوا، میں نے آپ کو کہا کہ یہ ٹاپک میں کیوں لایا ہوں، تاکہ آپ کو باور ہو اس بات کا کہ اس طرح کی کلاسز کتنی امپورٹنٹ ہے، دینی آرگنائزیشن سے جڑنا کتنا امپورٹنٹ ہے، اپنے بچوں کو لانا کلاسز میں کتنا امپورٹنٹ ہے، تاکہ کچھ تو ڈوز انہیں جائے نا، کچھ تو دین کا انہیں پتہ لگے، کچھ تو عقیدہ ان کا بہتر ہو، اور وہ اسٹرانگ مسلمان بنے انشاءاللہ تعالی، جو اس دجل سے بچیں، اس ڈسیپشن سے بچیں۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ irresistible charm, wealth and knowledge، یعنی اس قسم کا اس کے پاس نالج ہوگا، irresistible charm ہوگی کہ ایک عام بندہ تو ٹھہر ہی نہیں سکتا اس کے سامنے، اور فوراً سے گیو ان کر دے گا، فوراً سے جو ہے وہ اس کی جنت میں چھلانگ لگا دے گا، جو اصل میں دوزخ ہوگی، اس کے ہاتھ میں جو جنت ہوگی۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Whoever hears the news of the false Messiah, let him flee from him. By Allah, man will go to him considering himself a believer, but will instead follow him because of the doubts he will present. ثابت ہوا کہ اس کا دجل ڈاؤٹس کو پریزنٹ کر، اور آج کے دور میں کتنی زیادہ ڈاؤٹس ہیں مسلمان کو، یعنی دین ہم نے پڑھا نہیں اور ہم نے ان چیزوں کو فالو کیا جس سے مزید ہمارے ڈاؤٹس بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اس دور میں پختہ ایمان رکھنا اور اپنے بچوں کو اور ایز اے فیملی ٹھوس دین پڑھنا، دیٹ از دی اینٹیڈوٹ، تاکہ انسان کا ایمان نہ ڈگمگائے۔ سائنس کچھ اس کے ارائیول کے میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ کلاس میں ڈسکس کیے تھے، ایک سائن ہے کہ مینشن اس کا فرائیڈے سرمنز میں بہت کم ہو جائے گا، نہ ہونے کے برابر ہوگا، یعنی جو خطیب ہیں وہ اس کو مینشن نہیں کریں گے۔ اسی طرح ارتھ کویکس ول انکریز، اسی طرح بلڈ شیڈ ول انکریز، اور بلڈ شیڈ کتنا عام ہے آج کے دور میں آپ کے سامنے۔ پھر تمیم الداری کی جو حدیث ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے جو سوال پوچھے تھے، کچھ کویسچنز پوچھے تھے، جس میں سے لیک تبریاس کا تھا کہ کیا وہ ڈرائی ہو چکا ہے، ایک سوال یہ تھا، کیا وہاں پانی ہے سٹل یا ڈرائی ہو چکا ہے۔ ایک سوال ڈیٹ پامز آف بیسن کا تھا، وہ اسرائیل میں درخت ایک گارڈن ہے، کہ کیا وہاں پہ سٹل جو ہے وہ فروٹ ہے۔ اسی طرح پھر ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھا، کیا کوئی شخص آیا جو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے۔ تو یہ کچھ سائنز ہیں اس کے، اور یہ سارے سائنز اب پورے ہوتے نظر آ رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ پھر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ دجال کچھ لیئرز کے پیچھے چھپا ہوگا، میٹافوریکلی سپیکنگ، ان لیئرز کو پہچاننا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کہ ایک بندہ فتنہ دجال یا دجال کو ریکگنائز کرے۔ وہ لیئرز کیا ہیں؟ لیئر آف مس انفارمیشن، لیئر آف سائنٹیفک آ، لیئر آف ایکسٹریم ایلوژن اینڈ لیئر آف گلیمر، اور ہر ایک کا اینٹیڈوٹ موجود ہے۔ دیکھیں لیئر آف مس انفارمیشن کیا ہے؟ مس انفارمیشن کہتے ہیں کہ سچ کو جھوٹ کے ساتھ مکس کرنا، زیادہ جھوٹ ہونا، کچھ سچ ہونا،
لیکن لوگ سمجھے کہ سب کا سب سچ ہے، اس کو کہتے ہیں مس انفارمیشن. اور ماڈرن میڈیا از آل اباؤٹ مس انفارمیشن. تھوڑی سی بات پکڑتے ہیں، صحیح بات پکڑتے ہیں اور اس کو مکس اپ کرتے ہیں جھوٹ کے ساتھ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل میں یہی سچ ہے. ملٹیٹیوڈز آف ہیومینٹی دے ہیو بین ڈیسیوڈ بائی دا ماڈرن ازمز اینڈ اسکزمز. کئی لوگ ہیں باہری کنٹریز میں پڑھنے جاتے ہیں اور واپس جب آتے ہیں تو ایتھیسٹ بن کر آتے ہیں، واپس جب آتے ہیں تو اپنی طرف سے فری تھنکر اور لبرل بن کے آتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ریلیجس ویلیوز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اللہ معاف کرے. تو دیکھیے اس کا سلوشن کیا ہے مس انفارمیشن کا. اگر آپ مس انفارمیشن سے بچنا چاہتے ہیں تو ٹھوس قرآن اور حدیث کا مطالعہ ضروری، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ریالٹی کیا ہے. قرآن مجید ریالٹی بتاتا ہے. جیسے ابھی میں سورہ کہف آپ کے سامنے رکھوں، عقیدہ، اسٹرانگ عقیدہ، ہو از اللہ. اسی طرح لیئر آف سائنٹیفک آ، دیکھیں وہ سائنٹزم کا دور ہوگا. سائنٹزم از اے ریلیجن. سائنٹزم کیا ہے کہ جب لوگ سائنس کو الٹیمیٹ ٹروتھ سمجھنے لگیں گے، سائنس کو ایک مذہب بنا لیں گے، ریلیجن بنا لیں گے، لوگ کہیں گے کہ سائنس پر ہی ماننا ہے جی، ہم سائنس جو کہے گی بس وہی ٹھیک ہے. حالانکہ ریالٹی کیا ہے کہ سائنس از جسٹ اے برانچ آف نالج اینڈ سائنٹیفک میتھڈ از سو لمیٹڈ. Scientific method is all about observation. It's based on 6 senses: smell, touch, hearing, right? اور پھر ظاہر ہے دیکھنا وغیرہ وغیرہ. بٹ ان سینسز سے ہٹ کے بھی کچھ چیزیں ہیں. میٹا فزیکل ورلڈ بھی تو ایک ہے، ہارٹ بھی تو کوئی چیز ہے نا، قلب بھی تو کوئی چیز. تو ظاہر ہے کہ جب انسان ہر چیز کو سائنس کی نظر سے دیکھنا شروع کرے گا تو یہی تو دجالیت ہے کہ وہ ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، وہ مٹیریل آنکھ سے ہی دیکھ رہا ہے، آبزرویشن کی آنکھ سے ہی دیکھ رہا ہے، اور جو روحانی آنکھ ہے وہ اس نے بند کر لی ہوئی ہے. آج آپ کو پتہ ہے کئی لوگ ماڈرنزم کے چکر میں، لبرلزم کے چکر میں، ماڈرن بننے کے چکر میں، انفیریورٹی کمپلیکس میں، دے سے آئی اونلی بلیو ان سائنس، بس سائنس پر ہی ہم بلیو کرتے ہیں. حالانکہ ان کی اپنی ڈگری بی کام ہوتی ہے، بیچلرز ان کامرس، سائنس پڑھا بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بس وی آر بلیورز ان سائنس. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائنس تو اتنی لمیٹڈ ہے، سائنس آج کسی بات کو صحیح کہہ رہی ہے، کل اسی بات کو غلط کہہ دیتی ہے. سائنس تو آج سے 50 سال پہلے سگریٹ کو کہتی تھی بالکل ٹھیک ہے، آج خود ہی ثابت کر رہی ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ غلط ہے. تو سائنس از ایور گروئنگ، اور یہ خوبصورت بات ہے سائنس کی. سائنس ایک ڈائنامک چیز ہے، سائنس گرو کرتی ہے. لیکن سائنٹزم کیا ہے کہ سائنس کو ریلیجن سمجھ لینا کہ جس سائنس جو کہے گی وہ ہم مان. تو یہ دجال کا ایک ویپن ہے. دجال پھر ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایسے دکھائے گا. میں جیسے آپ کو مثال دی تھی لاسٹ ٹائم، میں نہیں کہتا کہ ایلون مسک دجال ہے، لیکن ایلون مسک آج ایک سٹیٹس ڈالے کہ یہ چیز ٹھیک ہے، وداؤٹ اینی ریسرچ وٹس ایور بلینز آف ہیومینٹی فالو کریں. دس از دی امپیکٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ ایک سائنٹیفک بندہ کہہ رہا ہے، ایک سائنس کا گرو کہہ رہا ہے، اس نے کہہ دیا بس بات ختم. تو یہ ہے دجالیت کہ ہمیں ایسے اکابرین اس دور میں ہوں گے جن کی او میں ہم آئیں گے، جن سے ہم بہت امپریس ہوئے ہوں گے، وہ کچھ کہہ دیں گے ہم اسے فالو کرنے لگیں. تو یہ ہے سائنٹیفک، اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ سائنس کو صرف ایک برانچ آف نالج سمجھیں. وہی از آلویز گریٹر دین سائنس. سائنٹزم کا کچھ لوگ شکار ہو کے قرآن کو بھی ہر چیز سائنس کے مطابق پرکھتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوگا جب تک ہر چیز سائنس سے نہ ثابت ہو جائے. یہی تو دھوکہ ہے بھائی. میریکل پھر کیا چیز ہے؟ میریکل سائنس سے ثابت ہو سکتا ہے، کریں میریکل کو سائنس سے ثابت. اس کا مطلب میریکل کا ہم انکار کر دیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، آگ نے نہیں جلایا، ثابت کریں سائنس سے. میریکل ہوتی ہی وہ چیز ہے جو سائنس کے خلاف جاتی ہے. تو اس لیے اس کا سلوشن کیا ہے کہ وہی کو سائنس کے اوپر رکھیں، نو میٹر کوئی بات سمجھ لگے یا نہ لگے. دیکھیں کئی لوگ آج کویسچن کرتے ہیں کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سورج بہت قریب آ جائے گا، اتنا قریب آ جائے گا کچھ نیزے دور ہوگا، نیزے کے ڈسٹینس میں. تو اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں سورج اتنا قریب آ جائے گا تو ہیومینٹی زندہ کیسے رہے گی؟ ہیومینٹی تو جل کے بھسم نہیں ہو جائے گی اس دن. بات اصل میں یہ ہے، جیسے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نا کہ قرآن میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت والے دن مجرمین کو ہم ان کے منہ کے بل چلائیں گے. قرآن کی آیت ہے. صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ سوال ہے. اللہ کے نبی سے کتنا خوبصورت جواب دیا. جو اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ پیروں پہ چلا سکتا ہے، کیا وہ منہ پہ نہیں چلا سکتا؟ یہی تو دھوکہ ہے کہ دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ صحابہ کو کوئی ڈاؤٹ آ گیا تھا، ویسے ہی ایک سوال کیا تھا، لیکن آج ہمارے ذہن میں ڈاؤٹس آتے ہیں حدیث کو لے کے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج قریب آ جائے گا تو انسان تو زندہ بھی نہیں رہ سکتا. دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ایک ایسی باڈی نہیں بنا سکتا، کیا ایک ایسی لیئر نہیں بنا سکتا کہ اس وقت سورج قریب بھی ہو اور انسان کو جلائے بھی نہ؟ Obviously اللہ تعالیٰ کین ڈو دیٹ. تو ہر چیز کو سائنس کے مطابق پرکھنا یہ بھی بہت بڑا دھوکہ. تیسری لیئر
लेयर ऑफ एक्सट्रीम इल्यूजन, इसका सोल्यूशन क्या है? मेक श्योर कि आपकी डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर। वो कैसे क्रिस्टल क्लियर होंगे? बच्चों को दीन पढ़ाएंगे तो उन्हें क्रिस्टल क्लियर होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, डेफिनेशन क्या सही है। अदरवाइज बच्चे एडवर्टाइजमेंट देखेंगे, यूट्यूब को फॉलो देखे ना। आज मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एंड आई हैव टू टेक आउट नेम्स। यूजुअली मैं नेम्स नहीं लेता, लेकिन मैं नसीहत के तौर पे, अल्लाह ताला हिदायत दे हमारे व्लॉगर्स, मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि मुझे इतना दुख हुआ कि मैं इशा की नमाज पढ़ने लगा हूँ मस्जिद में, तकबीर हो गई, अल्लाह अकबर हो गया, इमाम ने अल्लाह अकबर कर दिया, मेरे साथ 3 बच्चे खड़े हुए। वो 3 बच्चे डकी भाई के व्लॉग की बात कर रहे हैं। नमाज खड़ी हो चुकी है, मैं भी अल्लाह अकबर करने लगा हूँ, मेरे साथ खड़े हुए उसकी गाड़ी के ऊपर बात कर रहे हैं कि तुझे पता है उससे वो वाली गाड़ी ले लिया और तूने उसकी गाड़ी देखी, नमाज खड़ी हो चुकी है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स। गुस्सा तो मुझे बहुत चढ़ा कि इनको लगाऊं नमाज के बाद एक, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा सब्र करते हुए बड़े प्यार से उनसे बात की कि बेटा नमाज शुरू हो गई थी, आप लोग ऐसे बात ना किया करो। लेकिन मुझे देखे बड़ा अफसोस हुआ कि यही दज्जालियत है कि मस्जिद में खड़े होके हमारे बच्चे 9-10 साल के बच्चे हैं, किस चीज की बात करें? गाड़ियों की, कि तूने उसकी गाड़ी चेक की। तो इसका मतलब हमारे बच्चों की डेफिनेशंस क्लियर नहीं है। मेरा यूट्यूब चैनल है 1.01 मिलियन, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मिलियन टच किया। तो पहला सवाल मुझसे बच्चे करते हैं, सर आप कितना कमाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में कोई शराय सदर हो तो कर भी दें एक अच्छे पर्पस के लिए, लेकिन फिलहाल हमारे चैनल्स मोनेटाइज नहीं है, ताहा भाई का, मेरा, यूथ क्लब का। तो पहला सवाल ही होता है, बल्कि मुझसे हैरान होकर पूछते कि आप क्यों नहीं करते मोनेटाइज? तो मैंने कहता हूँ कि भाई पैसे से भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, समझने की कोशिश करो, हर चीज पैसा तो नहीं होती ना। पहला सवाल ये करना कि पैसे आप कितने कमाते हैं, तो यही तो वो इल्यूजन है। पैसा पैसा पैसा, पैसे के पुजारी बन जाएंगे तो सबसे पहले दज्जाल को सजदा करेंगे, क्योंकि पैसा तो यूं बहाएगा ना। तो एक्सट्रीम इल्यूजन का सोल्यूशन है कि अपने बच्चों को दीन की तालीम दें और सही डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स उनके ठीक किए जाएं। लेयर ऑफ ग्लैमर, इसका सोल्यूशन है तरबिया एंड कैरेक्टर बिल्डिंग। जितना कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, इंसान ग्लैमर से बच जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि उसको धोखा नजर आ जाएगा कि ये चीज लग बहुत ग्लैमरस रही है, लेकिन ये नुकसानदेह है चीज, मेरे लिए बहुत नुकसानदेह है। दैट्स हाउ रेजिलियंस हो इंसान के अंदर, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल हो। ये है ना वो कैरेक्टर ट्रेट्स जो हमने अपने बच्चों में डालने। और अनफॉर्चुनेटली मुसलमान जो है वो मजीद दज्जाल पे डिपेंडेंट कर रहा है अपने बच्चों को, और गोरा सरप्राइजिंगली वो अपने बच्चों में ये स्किल्स डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ये ट्रैक आउट कर लिया है कि सोशल मीडिया एडिक्शन और मोबाइल एडिक्शन तो बहुत बुरी चीज है, हमारी तो जनरेशंस खत्म हो जाएंगी। चाइना ने ये ट्रैक आउट कर लिया, जापानीज ने ट्रैक आउट कर लिया है, वो लिमिट्स लगा रहे हैं अपने लोगों पे। टिकटॉक पे लिमिट्स लगा रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग पे लिमिट्स लग रही हैं, इंटरनेट यूज पे लिमिट लग रहा है, पेरेंटिंग ऐसी करी जा रही है, पेरेंट्स को वार्न किया जा रहा है कि अपने बच्चों को इन चीजों से बचाएं। लेकिन आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली मुसलमान ज़ाहिर है गोरों को जब फॉलो करता है तो उनसे 10 साल पीछे होता है। हमें नजर आ गया कि उनके माशरे में उनके क्या क्या असरात आए हैं इन चीज़ों के, हम अभी तक उन चीज़ों के पीछे जा रहे हैं, हम पेरेंटिंग नहीं लर्न कर रहे। हम में से कितने पेरेंट्स हैं जिन्होंने पेरेंटिंग के ऊपर कोई कोर्स किया हुआ है, कोई किताब पढ़ी हुई है? आपकी सोच है गोरे इस पे कितना काम कर रहे हैं। मैं उन्हें फॉलो करता हूँ, उनके कंटेंट को, भला का काम है पेरेंटिंग के ऊपर, बिकॉज दे रियलाइज के चले दीन तो उनके पास नहीं है, हम तो लकी हैं हमारे पास दीन है। वो स्टिल एफर्ट्स कर रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन्स को बचाना है। वो आपको पता है नेचुरल वे ऑफ लाइफ की तरफ जा रहे हैं। मिनिमलिज्म की पूरी मूवमेंट कभी सर्च कीजिएगा, वो मिनिमलिस्टिक हो रहे हैं। दे नो कि ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसके चैलेंजेस क्या है, हमने मिनिमलिज्म की तरफ जाना है। पूरी एक मूवमेंट है मिनिमलिस्टिक मूवमेंट, जिसमें नेचर की तरफ टर्न करना है। दे आर ग्रोइंग देयर ओन वेजिटेबल्स, दे आर कीपिंग देयर ओन एनिमल्स, फार्म हाउसेस बना रहे हैं, वहां पे मुर्गियां पाल रहे हैं, बकरे पाल रहे हैं, भैंसे पाल रहे हैं। उन्हें पता नहीं क्या चीज खिलाई जा रही है, ऑब्वियस सी बात है। तो देखिए साबित ये हुआ कि दज्जाल के दौर में बचने के लिए नेचर के करीब होना बहुत जरूरी है, नेचुरल चीजों की तरफ जाना जो है वो बहुत जरूरी है। अब लास्टली इंशाल्लाह ठोस सोल्यूशन, ये तो मैंने आपको पिन पॉइंट करके कि लेयर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन का क्या सोल्यूशन है, कुरान और हदीस का नॉलेज। लेयर ऑफ साइंटिफिक ऑ का सोल्यूशन है कि साइंस को, साइंटिज्म की तरफ मत जाएं, साइंस को बस एक सब्जेक्ट के तौर पर लें और वही को हमेशा प्रेफरेंस दें साइंस के ऊपर। लेयर ऑफ एक्सट्रीम इल्यूजन, मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस आर क्लियर। एंड लेयर ऑफ ग्लैमर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग हमारे बच्चों की इंशाल्लाह ताला। लास्टली सूरह कहफ, सूरह कहफ में 4 स्टोरीज हैं। और एक और भी मैं फितने की तरफ आपकी तवज्जो दिला दूं, जो एआई का फितना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, ट्रांस ह्यूमनिज्म।
کبھی اس کو سرچ کیجیے گا, ٹرانس ہیومنزم. یہ پوری ایک موومنٹ ہے ویسٹ میں, ٹرانس ہیومنزم. ٹرانس ہیومنزم از بیسکلی دا موومنٹ آف سنگولیرٹی that machines and human beings will become singular. یہ وہی کانسیپٹ ہے جو ٹرمینیٹر مووی میں دکھایا گیا ہے کہ machines will rule the world. اور آپ دیکھیں کہ اے آئی سکیری طور پر جو ہے وہ اس وقت ہیومن انٹیلیجنس کو سرپاس کر رہا ہے. یعنی اے آئی جو ہے وہ اس لیول پر جا چکا ہے کہ میٹا اے آئی آپ نے چیک کیا ہوگا, ایون میسنجر میں اب میٹا اے آئی ہے, اس سے آپ کچھ کہیں وہ سرچ کر کے بھی دے دیتا ہے, اور کوئی پوسٹر بنوانا چاہیے پوسٹر بھی بنا کے دے دیتا ہے. یعنی ہیومن کریٹیوٹی از ایٹ ڈینجر. اور یہی انٹلیکچوئل پیرالسس ہے نا کہ ہر چیز ہیومن بینگ مشین سے کروائے گا, اور مشین پر اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا کہ اس کی اپنی کریٹیوٹی ختم ہو جائے گی, اور وہ جو نیچرل ایک وے آف لائف تھا جس سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے وہ اس سے بہت دور چلا جائے گا. تو یہ جو بلینڈنگ آف مشینز اینڈ ہیومن بینگز ہے, دس از ویری اسکیری. اور آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ ٹرانس ہیومنزم کی جو فاؤنڈر ہے, جو خاتون ہے, اس کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں. اس کا جو والد ہے, اس کے اوپر کبھی آپ خود بھی سرچ کیجئے گا, اس کا جو والد ہے یہ چرچ آف سیٹن کا ایک ممبر تھا, لیفٹیننٹ کرنل مائیکل ایکوائنو. تو اس کی جو بیٹی ہے وہ اصل میں ٹرانس ہیومنزم کی فاؤنڈر ہے. تو اس سے ثابت بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ ٹرانس ہیومنزم بھی ایک سیٹنسٹ ایجنڈا ہے. دیکھیں ہر وہ چیز شیطان کے لیے بہت کام کی چیز ہے, مؤثر چیز ہے. بلکہ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو دیکھی, آپ کو پتا ہے آج کل ایسی ویڈیوز لوگ بنا رہے ہیں کہ وہ اے آئی سے جا کر پوچھ رہے ہیں کہ اے آئی اف یو ور سیٹن ہاؤ ول یو ڈیسیو پیپل. تو وہ اے آئی پورا جواب دیتا ہے کہ میں کیسے ڈیسیو کرتا, اور وہ ایگزیکٹ وہی جواب ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جو ہے نا وہ بتائے ہوئے ہتھ کنڈے کہ میں اس طرح کرتا. اور یقین کریں اے آئی نے جواب دیا, میں نے ویڈیو دیکھی کہ میں میوزک انڈسٹری کے تھرو ڈیسیو کرتا سب سے پہلے لوگوں کو, کیونکہ میوزک بہت اٹریکٹیو ہے, لوگوں کو میوزیکل ٹونز بہت اٹریکٹ کرتی ہیں, تو میں میوزیکل انڈسٹری میں گھستا سب سے پہلے. اس کے بعد میں میڈیا کے تھرو ڈیسیو کرتا, اس کے بعد میں لوگوں کو مس انفارمیشن کے تھرو ڈیسیو کرتا. اسی طرح ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ میٹرکس سے نکلنے کا, سجیسٹ ویز ٹو گیٹ آؤٹ آف میٹرکس. میٹرکس آپ کو پتا ہے نا یہ ایک ٹرم ہے جو گورے یوز کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے ایلیکس اسٹیٹ نے بہت یوز کیا ہے میٹرکس ایک ٹرم. میٹرکس بھی یہ دجالی ایک آپ کہہ لیں دنیا, اس کو میٹرکس گوروں کی ٹرم میں کہا جاتا ہے. تو اے آئی سے پوچھا گیا کہ اگر میٹرکس سے جان چھڑوانی ہے تو کیا کرنا پڑے گا, تو اے آئی نے جواب دیا کہ زیادہ سے زیادہ نیچر کے قریب جاؤ, ایکسرسائز کرو, اپنی ڈائٹ بہت اچھی کرو, اور ہر مین سٹریم چیز سے دور رہو. اے آئی جواب دے رہی ہے کہ سمپل طریقہ میٹرکس سے دور رہنے کا, ہر مین سٹریم بلیف اور مین سٹریم چیز سے دور رہو, کیونکہ مین سٹریم میڈیا ان کے ہاتھ میں. جو چیز مین سٹریم آپ کو آ رہی ہے اور مین سٹریم کی طرف آپ کو لگایا جا رہا ہے, تو سیدھی سی بات ہے کہ کہاں پہ آپ کو لگایا جا رہا ہے. دیکھیں اب تو اے آئی اتنا سمارٹ ہو گیا کہ وہ یہ سلوشن دے رہا ہے, لیکن ہیومن بینگ پہ انٹلیکچوئل پیرالسس. اے آئی کو سمجھ آ گئی لیکن ہیومن بینگ, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھ آ گئی, لیکن جو ریئل انٹیلیجنس ہے اس کے ذہن میں بات نہیں آ رہی کہ لوگ کس طرح سے ڈیسیو ہو رہے ہیں. بہرحال سلوشن کی طرف کوئکلی آتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں ایجنڈا جو ہم نے ڈسکس کیا, اس کو میں تھوڑا سیٹنزم کے ایجنڈے کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتا ہوں. سیٹنزم کا ایجنڈا بہت کلیئر ہے. سیٹن کا وہ قرآن مجید میں بھی مینشنڈ ہے, کرپٹنگ گاڈز کریشن ٹو دا کور. انسان کو نیچرل لائف سے اتنا دور لے جانا, اس کو لٹرلی مشین بنا دینا, اس کی کریشن ہی چینج کر دینا, اس کی ہر چیز اپوزٹ کر دینا. یہ تو شیطان نے سورہ نساء ورس نمبر 119 میں 4 جو پرومسز کیے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اے اللہ میں ان کی تخلیق کو چینج کروں گا. اور وہ آج آپ کے سامنے ہے کہ ہماری روٹینز اپوزٹ ہو چکی ہیں. یعنی رات کو ہم جاگتے ہیں, صبح کو ہم اٹھتے ہیں, یہ تخلیق ہی چینج ہونا ہے نا, فطرت سے دور جانا. اور ہمیں بری چیزیں اچھی لگنے لگی ہیں, اچھی چیزوں سے ہم دور بھاگتے ہیں. ہم جس چیز کو نالج سمجھ رہے ہیں وہ نالج نہیں ہے اصل میں, اور جو اصل نالج ہے اس کی طرف ہم جا نہیں رہے ہیں, یعنی جو وحی کا علم ہے. ٹھیک ہے, تو یہی تو وہ کرپشن ہے. اسی طرح وداؤٹ اے سول, روحانیت کو ختم کرنا ہے. میں نے آپ کو ایک بک ریکمینڈ کی تھی, اس بک کا نام وہ ہے لبرل ایجوکیشن کے اوپر ہے. اس کا سوری میرے ابھی ذہن سے نام نکل کے باہر ہے. ہارورڈ کے ریٹائرڈ ڈین نے, ہارورڈ کالج کے ریٹائرڈ ڈین نے وہ کتاب لکھی ہے, ہیری آر لیوس اس کا نام. اس کتاب کا جو لبے لباب ہے وہ ہے کہ ڈز لبرل ایجوکیشن ہیو اے فیوچر. ہاں, اس کتاب کا نام ہے ایکسیلنس وداؤٹ سول, ہارورڈ کے فارمر ڈین نے لکھی ہوئی ہے. تو اس میں وہ آرگیو کرتا ہے کہ لبرل ایجوکیشن کا مقصد ہی انسان کی روحانیت ختم کرنا ہے. اور کتنے لوگ لبرل اداروں میں جا کے ڈیسیو ہو جاتے ہیں, روحانیت سے دور چلے آتے ہیں. یہ مذہب چھوڑو, خدا کس نے دیکھا ہے, آخرت کس نے دیکھی ہے, کسی نے آ کے بتایا تو نہیں نا کہ آخرت ہوگی. صرف باڈی پر غور کرو, صرف مٹیریل ایسپیکٹ پہ غور کرو, صرف دنیا پہ غور کرو, دنیا بنا لو. یہی دجالیت ہے. اور اینڈ آف ہیومینٹی ایز وی نو اٹ, ہیومینٹی کو ختم کرنا.
ہیومن ٹریٹس کو ختم کرنا اور الٹیمیٹلی ہیومن بینگ کو مشین بنا دینا. تو جو سلوشن ہے جی سورہ کہف, امیزنگ سلوشن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں سورہ کہف کو مینشن کیا. آپ لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں, ایک حدیث میں آتا ہے کہ پہلی 10 آیات جو یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے. ایک حدیث میں آتا ہے جو آخری 10 آیات یاد کرے. ایک حدیث میں پوری سورہ کہف کا ذکر ہوتا ہے. اب کوئی پوچھ سکتا ہے یہ تو کانٹرڈکشن ہے, آخر کیا کریں, پہلی 10 آیات, آخری 10 آیات, یا پوری سورہ کہف پڑھیں, کیا کریں؟ اسکالرز اس کا بڑا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ ہمارے دین میں اتنی وسعت ہے, ہمارا دین اتنا ایزی ہے اور سب کا خیال کیا ہے دین نے, کہ جو انسان 10 آیات شروع کی یاد کر لے گا وہ بھی انشاءاللہ بچ جائے گا, جو آخری 10 یاد کر لے گا وہ بھی بچ جائے گا, جو پوری سورہ کہف پڑھ لے گا وہ بھی بچ جائے گا, یعنی سب کو فائدہ ہے. اب دیکھیں کچھ لوگ ہیں وہ پوری سورہ کہف نہیں پڑھ سکتے, میں بھی بزی ہوں. ہمارے دین میں کتنی وسعت ہے, کتنی خوبصورتی کہ پہلی 10 پڑھ لو اگر بزی ہو, پہلی 10 یاد کر لو. کوئی لوگ آخری 10 پڑھیں گے, کوئی لوگ پوری سورہ کہف پڑھ لیں. تو یہ تو ہمارے دین کی خوبصورتی ہے, یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لچک دے دی کہ پڑھو تو صحیح نا, اتنا تو کرو. تو دیکھیں سورہ کہف میں ایسا کیا ہے کہ اینٹیڈوٹ ٹو دجال ہے. پہلی بات, ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھا کریں, تلاوت, اور یہ لیسنز بھی مائنڈ میں لایا کریں. 4 سٹوریز ہیں سورہ کہف میں. پہلی سٹوری ہے پیپل آف کیو, اصحاب کہف. اصحاب کہف کون تھے؟ یہ بیسیکلی چند نوجوان تھے, زیادہ گمان یہی ہے کہ 7 تھے, اب کتنے تھے واللہ عالم, لیکن 7 کے اوپر زیادہ گمان جاتا ہے, اور ایک ان کا کتا تھا. تو یہ اس دور کے بادشاہ سے جو رومن ایمپرر تھا, اور زیادہ اوتھینٹک بات یہ کہ حضرت عیسیٰ کے یہ فالوور تھے, اور یہ مواحد تھے اس دور کے, توحید پر ایمان لے آئے تھے. تو اس دور کا جو ظالم بادشاہ تھا, جو رومن ایمپرر تھا, وہ ان پر بہت زیادہ مظالم کرتا تھا موحدین پر اس دور کے. تو یہ بھی چند جو لوگ تھے, اس پہ بائی دا وے ایک مووی بھی بنی ہوئی ہے یوٹیوب پہ, سابق کا پرانی مووی ہے, تھوڑا سا پرنٹ اس کا پرانا ہے لیکن ٹھیک ہے, اچھی ہے. تو بہرحال یہ جو 7 لوگ تھے, بیسیکلی اس مووی کے مطابق یہ 6 لوگ تھے, بعد میں راستے میں جاتے ہوئے انہیں گڈریا ملا اور اس کا کتا ملا, تو یہ 7 ہو گئے. اللہ نوز بیسٹ تعداد کیا تھی, لیکن ہمارے لیے جو لیسن ہے وہ اصل مقصود ہے. تو ان لوگوں کو جیل میں بند کیا گیا, ان کو بہت ٹارچر کیا جا رہا تھا. تو اللہ کی طرف سے ان کو الہام ہوا کہ غار کی طرف چلے جاؤ. غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی, اور وہاں پر ان کو نیند آئی, یہ سو گئے. تو 309 سال اللہ نے ان کو سلایا, سورہ کہف میں مینشن. 309 سال بعد جب یہ اٹھے تو انہوں نے ایک دوسرے کو کویسچن کیا ہم کتنا سوئے ہوں گے. تو ظاہر ہے کسی نے کہا آدھا دن سوئے ہوں گے, کسی نے کہا چند گھنٹے سوئے ہوں گے. بہرحال پھر ان کے جو بڑے تھے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ کوائن اور باہر سے جا کے کچھ کھانے پینے کو لے کر آؤ, اور دیکھو گے تمہیں لوگ پہچان نہ لیں, ذرا دھیان سے جانا. اب ظاہر ہے وہ کیا سین ہوگا, آپ سوچیں کہ آپ 309 سال بعد اس جگہ پر آئیں ڈی ایچ اے, تو یہ ٹوٹلی بدل چکا ہوگا, آپ حیران رہ جائیں گے میں کہاں پہ آ گیا ہوں. تو جب وہ گیا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا سائٹس اینڈ سینز, یہ تو ٹوٹلی بدلے میں, اور پھر ان کو پہچان لیا گیا, ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, کہ یہ تو اصحاب کہف ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ بہت مشہور ہو گئے تھے, they were celebrities that in that age, کہ کچھ لوگ غار میں گئے, سو گئے, وہاں پہ کتا باہر پہرا دے رہا تھا. وہ کتا انتہائی خوفناک تھا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم دیکھ لیتے اس سائٹ کو کہ کتا کس طرح باہر پہرا دے رہا ہے, تو تم پہ ہیبت طاری ہو جاتی اور تم دبک کر بھاگ جاتے. اور ایسے ہی ہوتا تھا, جو بھی اس غار کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا وہ دبک کے بھاگ جاتا تھا ڈر کے, بیکاز the dog was guarding them. تو بہرحال ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ, یہ 7 لوگ کی جو سٹوری مینشن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, آپ دیکھیں جو اصحاب کہف ماڈل ہے, دیٹ از دی اینٹیڈوٹ. وہ کیا ماڈل ہے؟ فتنے کے دور میں جب دین پر پریکٹس کرنا بہت مشکل ہے, دیکھیں یہ لوگ کے لیے مشکل تھا دین پر پریکٹس کرنا, تو یہ لائک مائنڈیڈ لوگ آپس میں جڑ گئے. دیٹ از دی فرسٹ سولوشن. لائک مائنڈیڈ لوگوں کو ڈھونڈیں, جو دین پسند لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑ جائیں, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کریں, اپنا کیو بنائیں, اپنا ورچوئل کیو بنائیں. دیکھیں کیو کیا ہے, کیو ماڈل کیا ہے. کیو ماڈل پوری ایک پالیسی ہے. آپ اپنی فیملی کو لیڈ فرام دا فرنٹ کریں, اپنی فیملی کو ہر مہینے 2 مہینے بعد بلائیں اپنے گھر میں, اور ان کو بٹھائیں, کھانا کھلائیں, انجوائے کریں, کزنس کو بلائیں, لیکن اینڈ میں کوئی لیکچر ہو, فارم ہاؤس پہ بلائیں, وہاں پر بٹھائیں. دیٹ از دی کیو ماڈل. اسی طرح آپ یونیورسٹی میں طالب علم ہیں, کیو ماڈل کی طرف آئیں, اپنے لائک مائنڈیڈ دوست بنائیں, ان میں بیٹھیں, مسجد جائیں, مسجد میں جا کر ٹائم سپینڈ کریں, فتنوں والی جگہوں پہ کم سے کم جائیں, کیفیز میں کم سے کم بیٹھیں, آپس میں جڑے رہیں. مجھے یاد ہے میں جب جی آئی کے میں تھا, اسٹوڈنٹ تھا, الحمدللہ جب چینج ہوا تو میری جو دوسری کمپنی تھی وہ چھوڑنی پڑی انفارچونیٹلی. تو اللہ تعالیٰ نے جونیئرز میرے ماشاءاللہ میرے دوست بنے, میرے کوئی سینئرز میرے دوست بنے. بیچ فیلو سے اتنی دوستی نہیں تھی, جونیئر سے زیادہ دوستی ہو گئی. ہاسٹل میں تھے ہم, تو ہم ماشاءاللہ ہر ہفتے ہائیکنگ پہ جایا کرتے تھے. وہ جی آئی کے ذرا ایسا علاقہ ہے, ثوابی ٹوپی آپ کو پتا ہے پہاڑی علاقہ ہے. ہم ہائیکنگ کیا کرتے تھے, گاؤں سے گزرا کرتے تھے, راستے میں گنے کھاتے ہوئے جا رہے ہیں, گنوں کے وہاں پہ وہ کھیت تھے,
اور ظاہر ہے کنویں سے پانی پیتے جا رہے ہیں, نیچر کو انجوائے کرتے جا رہے ہیں. تو ہم نے ماڈل بنا لیا, ہم نے ہائیکنگ ہر ہفتے کرنی ہے. اور وین وی ور ٹوگیدر, وین وی اسٹک ٹوگیدر, تو الحمدللہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا آپس میں تھا. آپ دیکھیں یوتھ کلب, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یوتھ کلب پوری ایک کمیونٹی ہے, لاہور, اسلام آباد. ہمارے جو ممبرز ہیں وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں, ویل کنیکٹ. ان کے بچے آپس میں کنیکٹڈ ہیں, ان کی دوستیاں آپس میں ہیں, لائک مائنڈڈ لوگ ہیں. ہوم سکولنگ ہوتی ہے. اور مزید سورہ فاتحہ پہ میں آپ کو کچھ حدیث سنا دیتا ہوں کہ کتنی خوبصورت سورہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن عباس فرماتے ہیں کہ اینجل جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انسانی شکل میں, اور انہوں نے سنا کریکنگ ساؤنڈ, جیسے دروازے کھلنے کا ایک کریکنگ ساؤنڈ ہوتا ہے نا. تو جبرائیل السلام نے اپنے سر کو بلند کیا اور اوپر دیکھا, اور پھر انہوں نے کہا کہ دس از اے ڈور آف ہیون دیٹ ہیز بین اوپن ٹوڈے اینڈ اٹ ہیز نیور بین اوپن بیفور ٹوڈے, کہ آج یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا. اور پھر ایک فرشتہ وہاں سے جو ہے ڈسینڈ کیا, اس کا نزول ہوا اس فرشتے کا وہاں سے. تو جبرائیل السلام نے کہا یہ اینجل آج دنیا میں آیا ہے اور اس سے پہلے کبھی نہیں آیا, یہ والا اینجل جو آج آیا ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام کو اس اینجل نے سلام کیا اور فرمایا rejoice in the two lights you have been given which were not given to any prophet before you. نبی وسلم کو مخاطب کر کے کہ آپ کو بشارت ہے اور آپ جشن منائیں ان دو صورتوں پہ جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں. وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ اور لاسٹ 2 ورسز آف سورہ البقرہ, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. You will never recite a letter from them but you will be given whatever you want. اس فرشتے نے بشارت دی اوپر سے آ کے کہ تم نہیں پڑھو گے یہ 2 آیات اور یہ 2 سورج جو ہے سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری دعا ہے, لیکن تمہیں دیا جائے گا جو تم چاہتے ہو. ایسا ہی ہے. اب آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ مائنڈ میں لائیں. سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے. سورہ فاتحہ دعاؤں کی ماں ہے, کتاب ام الکتاب بھی کہتے ہیں اسے, لیکن سورہ فاتحہ از دی مدر آف آل دعاز if you think about it. کیسے؟ سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین, پھر آپ اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اس کے نام کا. یہ بیسٹ دعا ہوتی ہے, پہلے حمد بیان کی جائے پھر واسطہ دیا جائے اللہ کو. کس چیز کا واسطہ ہے؟ الرحمن الرحیم. پھر ایک اور واسطہ ہے مالک یوم الدین, ایکنالجمنٹ ہے کہ اللہ آپ ہی ہیں مالک یوم الدین کے. پھر کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, عاجزی, کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, اور کہاں جائیں, مطلب آپ ہی کا سہارا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, یہ ہے بیسکلی یہ انکساری اور عاجزی. پھر آپ وہ چیز مانگتے ہیں جو دنیا کی بیسٹ چیز ہے, اہدنا الصراط المستقیم. اب سوچیں جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نماز میں اہدنا الصراط المستقیم, تو یہ ساری باتیں لائے کریں. اے اللہ اتنی فرقہ واریت ہے, اتنے سیکٹس ہیں, اے اللہ اتنے ازمز اور سکزم ہے, اتنی کنفیوژنز ہیں, اے اللہ اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, میں بھٹک نہ جاؤں, میں ڈسٹریکٹ نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے, میں نمازیں نہ چھوڑ دوں, میں دنیا کے پیچھے نہ لگ جاؤں. کتنا کچھ سوچا جا سکتا ہے. سب سوچے لا کر آپ کہیں اہدنا الصراط المستقیم. ایک جملہ, اے اللہ سیدھی رستے پر چلانا, اسٹریٹ رستے پر مجھے چلانا. صراط الذین, یہ اس سے بھی اگلی آیا اس سے بھی خوبصورت ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے رستے جن پر آپ نے اپنا انعام کیا. آپ نے بتا بھی دیا اللہ کو کہ کس رستے پہ انعام کن لوگوں پہ, ابراہیم السلام, اسماعیل السلام, نوح علیہ السلام, عیسیٰ السلام, موسیٰ علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ. یعنی اتنی جامع دعا آپ مانگ رہے ہیں. آپ سوچیں آپ مانگ کیا رہے اللہ سے کہ اللہ جو انعامات ان لوگوں پہ کیے تھے مجھ پر بھی فرما دے. ان لوگوں پہ کیا کیا انعامات تھے؟ وہ ہدایت یافتہ تھے, ان کی اولاد ہدایت یافتہ تھی, ان کی زندگیوں میں سکون تھا, ان کی زندگیوں میں ہدایت تھی, ان کی زندگیوں میں صراط مستقیم تھا, کلیرٹی تھی. ٹھیک ہے, یہ سب آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. تو عورتیں سوچا کریں اللہ سے کیا مانگ رہی ہیں, صراط الذین انعمت علیہم, حضرت مریم کا راستہ, حضرت آسیہ کا راستہ, حضرت خدیجہ کا راستہ. چھوٹی چیز نہیں مانگ رہے آپ اللہ سے, بہت بڑی چیز مانگ رہے ہیں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو ریلیکس ہو جائیں, سورہ فاتحہ پڑھ کے ریلیکس ہو جائیں کہ آپ نے اللہ سے انعامات مانگ لیے اور ان لوگوں کا راستہ مانگ لیا جن پر اللہ کے انعامات تھے. اور پھر آپ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ ان لوگوں کے راستے نہیں جو گمراہ ہوئے یا جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے. اب غضب والے آپ کو پتہ ہے کہ یہود پہ غضب نازل ہوا, بنی اسرائیل, اور گمراہ جو ہے وہ کرسچنز ہیں. تو اس میں ایک نکتہ ہے, کرسچنز کی گمراہی کی وجہ اگنورنس تھی اور جوز کی گمراہی کی وجہ ایروگینس تھی. تو آپ اللہ سے ایروگینس اور اگنورنس دونوں کی پناہ مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت جامع بات. ایروگینس سے بھی پناہ مانگ رہے ہیں اللہ, اور اگنورنس سے بھی ہم آپ کی پناہ چاہ رہے ہیں. تو یہ اتنی جامع دعا ہے سورہ فاتحہ, اس میں سب کچھ آ جاتا ہے, سب کچھ آ جاتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, اسی لیے اسلاف جب دعا شروع کرتے تھے
کئی اسلاف ہیں جو سورہ فاتحہ سے آگے نہیں جاتے تھے دعا میں، 2 گھنٹے سورہ فاتحہ مانگتے رہتے تھے، 2 گھنٹے سورہ فاتحہ پڑھتے رہتے تھے. ایسی مثالیں ملتی ہیں ہمیں. سورہ فاتحہ پڑھ کے ساری دعائیں ان کی قبول ہو جاتی. ٹھیک ہے، اتنی جامع ہے سورہ فاتحہ. اسی طرح کئی اسلاف درود ابراہیمی سے آگے نہیں جاتے. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ دعا میں کتنا درود پڑھوں؟ ابھی میری دعا میں 1/4 پورشن درود ہوتا ہے، یعنی اگر میری دعا لیٹ سے 5 منٹ کی تو 5 منٹ کا 1/4 کیا ہوا؟ 1.25 منٹ یا 1 منٹ، تقریباً 1 منٹ درود پڑھتا ہوں. 1 منٹ میں بندہ کتنے درود پڑھ لیتا ہے؟ 7-8 بار. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. نیکسٹ ٹائم آیا، کہا یا رسول اللہ اب میرے دعا میں ہاف ٹائم درود ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. پھر کہا یا رسول اللہ اب 75% درود ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑھا دو. پھر آیا تو کہا یا رسول اللہ میں تو پڑھتا ہی درود ہوں دعا میں. اللہ کے نبی نے کہا اگر یہ صحیح ہے تو اللہ تیری تمام دعائیں ویسے ہی قبول کر دے گا. کانٹیکس یہ حدیث کا، تیری مشکلیں دور کر دے گا، تجھے ریلیف دے دے گا ہر مسئلے سے. درود ابراہیمی اور سورہ فاتحہ یہ سیکرٹ کوڈ ہے دعا کا. ٹھیک ہے، اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں جن کو پتہ ہے دعا کا صحیح فلسفہ وہ تو سورہ فاتحہ اور درود ابراہیمی سے آگے نہیں جاتے تھے. ہمارے اسلاف کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دے نیو کہ یہ پڑھ کے سارے کام ویسے ہی ہو جانے. ٹھیک ہے، بہرحال باقی دعائیں کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ از امیزنگ. سورہ فاتحہ جو ہے یہ شفا بھی ہے. سورہ فاتحہ میں اپنے بیماروں پہ، مریضوں پہ سورہ فاتحہ پڑھو، حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اٹ از امیزنگ سورہ فاتحہ جو ہے. اس کے بعد یہ حدیث بھی بہت خوبصورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک جرنی پر تھا اور and he descended from his riding animal as a man among his companions were walking by his side. پروفیٹ وسلم اس کی طرف مڑے اور کہا کیا نہ میں تمہیں بتاؤں گریٹسٹ آف دا قرآن، سب سے عظیم چیز قرآن کی؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین. یہ قرآن کی سب سے گریٹسٹ ورس، گریٹسٹ. تو سورہ فاتحہ وی آر گفٹڈ، کسی نبی کو نہیں ملی سورہ فاتحہ. یہ آ رہا ہے حدیث میں آیا نا، ایک اینجل نے آ کے بتایا آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی. یہ آپ کے لیے گفٹ ہے، آپ کی امت کے لیے خاص گفٹ ہے سورہ فاتحہ. ایک اور حدیث اسی طرح کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، یہ صحابی ہیں. Shall I not teach you the greatest chapter in the Quran before you leave the mosque؟ نبی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا Did you not say that you would teach me the greatest؟ یہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا بتائیں گے تو بتائیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الحمدللہ رب العالمین which are the 7 oft repeated verses in the great Quran given to me. تو اس سورہ فاتحہ کے بارے میں حدیث ہے. اسی طرح یہ حدیث ابی بن کعب وہ رپورٹ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا How do you recite in prayer؟ ابی نے کہا I recite the foundation of the book، سورہ الفاتحہ. Prophet said by the one in whose hand is my soul nothing like it has ever been revealed in the Torah nor in the gospel یعنی کہ انجیل nor the Psalms یعنی کہ زبور nor the Furqan یہ بھی صحیفے ہیں. Verily they are the 7 oft repeated verses in the great Quran given to me. اس جیسی نہیں نازل ہوئی، کبھی نہیں نازل ہوئی in terms of فضیلت، in terms of wording، in terms of everything. تو سورہ فاتحہ گفٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف. اب یہ بحث آتی ہے فقہی، اگر پوائنٹ فقہ، اگر ہم فقہ کے پرسپیکٹیو سے بات کریں، سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں ڈفرینٹ اسکول آف تھاٹس ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک، یعنی ان کے اسٹوڈنٹس کے نزدیک بیسیکلی امام ابو یوسف جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہر نماز جو آپ امام کے پیچھے پڑھیں گے آپ کو ضرورت نہیں ہے سورہ فاتحہ، چاہے وہ سری ہے یا جہری نماز، یعنی سائلنٹ اور لاؤڈ نمازیں. عصر اور ظہر سائلنٹ نمازیں، باقی 3 لاؤڈ نمازیں. وہ کہتے ہیں کسی بھی نماز میں آپ نہ پڑھو، امام کی ہی سورہ فاتحہ آپ کی سورہ فاتحہ ہے. ٹھیک ہے، یہ حنفی اسکول آف تھاٹ ہے. باقی امام مالک کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ لاؤڈ نمازوں میں نہ پڑھیں اور سائلنٹ نمازوں میں پڑھیں. ٹھیک ہے، یہ امام مالک کا اسکول آف تھاٹ. امام شافعی اور امام احمد بن حنبل دونوں کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ پڑھنی ہے، اور کب پڑھنی ہے اصل میں وہ پھر اماموں کی بھی ٹریننگ وہی کرتے ہیں. امام شافعی کے اسکول آف تھاٹ میں امام کو چاہیے کہ سورہ فاتحہ بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھے. اور آپ نے جو شافعی امامز ہیں، کبھی آپ عرب کنٹریز میں گئے ہیں تو وہ سورہ فاتحہ اسی طرح پڑھتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سائلنٹ ہو جاتے ہیں 3-4 سیکنڈ کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ان کا اسکول آف تھاٹ ہے کہ پیچھے والے پڑھ لیں تاکہ ٹکراؤ نہ ہو. کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ نہ بولو. تو اس حدیث کو لے کے بھی امام ابو حنیفہ اور ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں نا کہ سورہ فاتحہ جب پڑھی جا رہی تو آپ پیچھے کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ٹکراؤ آ رہا ہے نا قرآن سے. تو اس کو خیر امام بخاری نے اس کا جواب دیا ہے. امام بخاری
اس کے قائل تھے نا کہ ہر نماز میں آپ نے پڑھنی ہے، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا تھا نا کہ ایکسیپشن از دیئر، یعنی کچھ احادیث میں جب خود ہی ایکسیپشن مل جائے ہمیں تو وہ حکم لاگو نہیں ہوتا، جو قرآن کا سورہ الاعراف میں حکم ہے نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، یہ ہے وہ آیت۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں سورہ فاتحہ اس کی ایکسیپشن ہے کہ وہ آپ نے پڑھنی ہے، لیکن اس کا بیسٹ طریقہ ہے کہ امام، اس کے دو طریقے ہیں، ایک امام شافعی والا کہ امام خود ٹھہر ٹھہر کے پڑھے، پاکستانی مساجد میں کچھ امام ہیں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، شاید وہ اسی لیے اس طرح کرتے ہیں کہ پیچھے کچھ لوگ اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ ساتھ پڑھ لیں۔ دوسرا طریقہ ہے کہ جب امام پڑھ چکا ہو تو پھر آپ پڑھ لیں۔ وہ بھی کچھ امام کرتے ہیں کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد 5-6 سیکنڈ چپ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور سورہ اگلی سٹارٹ نہیں کرتے، وہ بھی اس لیے کہ پیچھے والے پڑھ لیں۔ لیکن ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر مساجد میں سورہ فاتحہ بہت تیز پڑھی جاتی ہے اور اس میں کوئی گیپ نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی سورہ فاتحہ کے بعد سورہ میں کوئی گیپ دیا جاتا ہے، فوراً سورہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس کیس میں کیا کریں؟ اس کیس میں پھر مجبوری ہے۔ دیکھیں میں جس اسکول آف تھاٹ کا قائل ہوں، میں اپنا بتا دیتا ہوں، میں اس کا قائل ہوں کہ ہر نماز میں پڑھنی چاہیے، چاہے لاؤڈ ہو چاہے سائلنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ باقی امام مالک کا اسکول آف تھاٹ کچھ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، امام مالک کو، اور کافی مزید ائمہ کرام ان کی بھی رائے امام مالک والی ہے کہ یہ والی رائے معتدل ہے۔ لیکن پرسنلی سپیکنگ میرے مطابق یا جتنے اسکالر سے میں نے پوچھا، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، ٹھیک ہے، سری ہو یا جہری ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحابہ پڑھا کرتے تھے نا اللہ کے نبی کے پیچھے سورہ فاتحہ فجر کی نماز میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو ہے وہ، ابو ہریرہ کے غالباً یہ قول ہے کہ دل میں پڑھ لیا کرو، نفس میں پڑھ لیا کرو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ابھی میرے سامنے سوری وہ حدیث نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس کو کوٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں یہاں پہ منع فرما دیا، ٹھیک ہے، منع نہیں فرمایا اصل میں۔ نفس، یہ جو سکولرز اس کے قائل ہیں کہ امام کے پیچھے آپ نے پڑھنی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں جو نفس سے مراد ہے، نفس میں پڑھ لیا کرو، اس سے مراد ہے محاورتاً آہستہ پڑھ لیا کرو، اونچی نہ پڑھا کرو کہ امام نہ ڈسٹرب ہو، یہ بات ہے۔ منع جو فرمایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اونچی نہ پڑھو تاکہ امام نہ ڈسٹرب ہو، نفس کے اندر پڑھو سے مراد ہے آہستہ پڑھا کرو، اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ دل میں، دیکھیں نا اگر دل میں پڑھنا ہے تو پھر باقی نماز بھی آپ دل میں پڑھیں، پھر امام کے پیچھے آپ سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہ کہیں، پھر تو یہ بھی بات بنتی ہے نا، وہ بھی پھر دل میں کہیں، اس طرح پھر آپ اتحیہ بھی نہ پڑھیں، وہ بھی امام کے پیچھے پڑھیں۔ اور پھر آپ خود سوچیں کہ جماعت میں تو نماز پڑھنی ہے، اکارڈنگ ٹو، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، امام ابو حنیفہ کا جو اسکول آف تھاٹ ہے، اکارڈنگ ٹو حنفی اسکول آف تھاٹ، اگر آپ ساری عمر باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ نے فرض نماز میں سورہ فاتحہ کبھی پڑھی نہیں، تو یہ تو ویسے بھی بات عجیب نہیں لگتی کہ اگر آپ فرض نماز پڑھ رہے ہو، ہاں جو 4 رکعت ہے اس میں بعد میں بھی نہیں پڑھنی آپ نے، کیونکہ وہ سائلنٹ ہو گیا تو تب بھی نہیں پڑھنی کیونکہ وہ بھی امام کے پیچھے آپ کی بھی ہو رہی، اس کا تو مطلب ہے کہ آپ نے ٹیکنیکلی سورہ فاتحہ کبھی پڑھی ہی نہیں فرض نماز میں، تو یہ تو عجیب لگتا ہے اگر جماعت سے پڑھی ہے۔ اس لیے میرے خیال میں کہ وہ ویو ویک ہے، وہ ویک بھی ہے اور رسک بھی ہے بہت بڑا۔ تو آج جو معتدل اوپینین ہے وہ ایک امام مالک کا کہا جاتا ہے، اور سیفسٹ اوپینین آئی بلیو یہ ہے کہ آپ پڑھ لیں، اور انشاءاللہ اللہ نوز کہ آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو امام کے پیچھے آپ پڑھ لیں۔ اب امام گیپ نہیں دے رہا تو اس سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، مے بی امام سے کہ اگر آپ موقع دیں ہم پیچھے آپ کے پڑھ لیں، امام کو فیڈ بیک دی جا سکتی ہے، لیکن میرے خیال میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ پڑھ لینی چاہیے۔ تو یہ ایک فقہی پوائنٹ اس کے بارے میں، سورہ فاتحہ کے بارے میں جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے۔